الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة أو حيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. ابھی ہم نے آپ کے سامنے عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت پڑھی ہے جو حیض اور استحاضہ سے متعلق ہے. ہم کتاب عمدۃ الاحکام پڑھ رہے ہیں جو کہ فقہی مسائل سے اور طہارت کے مسائل سے متعلق ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے بہت زیادہ حیض کا خون آتا ہے جس کی وجہ سے میں پاک نہیں رہ پاتی، تو کیا میں صلاۃ چھوڑ سکتی ہوں؟ کیا میں نماز چھوڑ سکتی ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: نہیں، جو یہ تم کو بہت زیادہ خون آ رہا ہے یہ ایک رگ کی وجہ سے ہے، یہ ایک بیماری کی وجہ سے ہے. ان دنوں میں صلاۃ تمہارے لیے معاف ہے جن دنوں میں تمہیں حیض آتا ہے، لہذا حیض کے دنوں میں صلاۃ چھوڑ دو. البتہ جب حیض کے دن مکمل ہو جائیں تو غسل کر لو، اور اس کے بعد اگرچہ استحاضہ کا خون آتا رہے، استحاضہ کا خون آنے کے باوجود صلاۃ ادا کیا کرو. گویا استحاضہ یہ بیماری کا خون ہے، یہ حیض کا طبعی خون نہیں ہے. حیض کا طبعی خون وہ ناپاک خون ہوتا ہے اور اس ناپاکی کے دوران صلاۃ معاف ہے، لیکن بیماری کے خون اور استحاضہ کے خون میں وہ چیز نہیں ہے، وہ رگ کی بنا پر ہے، اس لیے اس سے کوئی خاتون ناپاک نہیں ہوتی اور اس حالت میں پاک مانی جاتی ہے. اور پاکی کی حالت میں جو چیزیں اس سے مطلوب ہوتی ہیں وہ سب مطلوب ہوں گی، انہی میں سے ایک صلاح بھی ہے کہ وہ صلاۃ ادا کرے گی. اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ حیض کا خون نہیں ہے. لیست بالحیضہ، بعض لوگوں نے کہا ہا کے کسرے کے ساتھ اور بعض نے کہا ہا کے فتحے کے ساتھ حیض جو ہے تو وہ حیضہ بھی ہے یا حیضہ ہے. بہرحال یہ حیض کا خون نہیں ہے. جب حیض کا خون آئے تو صلاۃ چھوڑ دیا کرو، اور جب وہ مقدار مکمل ہو جائے جتنے دنوں تک حیض کا، یہ اس عورت سے متعلق ہے جسے حیض کی ایک عادت بن گئی ہے، مہینے میں 5 دن 6 دن 7 دن جو عادت اس کی بنی ہوئی ہے، اس عادت کے مطابق وہ صلاۃ کو چھوڑ دے. ان دنوں میں اللہ نے معاف کر دیا ہے، اس کی قضا اس کے اوپر نہیں ہے. لیکن جب یہ حیض کے دن مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد میں پھر وہ یہ خون دھو لے، یعنی غسل کر لے حیض کے دن مکمل ہونے کے بعد، اور اس کے بعد ہر صلاۃ کے وقت یہ خون دھو کر کے اور وضو کر کے صلاۃ ادا کر لیا کرے. یہ حکم دیا گیا ہے. یہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب الوضو باب غسل الدم، اور اسی طرح سے کتاب الحیض باب الاستحاضہ باب فی اقبال الحیض و ادبارہ، اور اسی طرح سے باب اذا حاضت فی شہر 3 حیض، اور اسی طرح سے اذا رأت المستحاضۃ الطہر. اسی طرح سے امام مسلم نے کتاب الحیض باب المستحاضہ وغسلها وصلاتها، اور اسی طرح سے امام ابو داؤد نے کتاب الطہارہ باب من ربا ان الحیضۃ اذا ادبرت لا تدع الصلاۃ. والترمذی، امام ترمذی نے ایسے اس کی تخریج کی ہے کتاب الطہارہ باب ما جاء فی المستحاضہ، اور امام نسائی نے کتاب الحیض والاستحاضہ میں باب الفرق بین دم الحیض والاستحاضہ، اور اسی طرح سے امام نے ماجہ نے کتاب الطہارہ میں
باب ما جاء فی المستحاضہ التي قد عدت ایام اقرائها قبل ان يستمر الدم. یہ محدثین جو ابواب قائم کرتے ہیں اس سے آپ کو بہت سارے مسائل معلوم ہوں گے کہ کس محدث نے کس طرح کے مسئلہ اس حدیث سے نکالا ہے، کس طرح کا مسئلہ مستنبط کیا ہے. یہ حدیث میں آپ دیکھیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور سوال پوچھتی ہے، ایک شرعی مسئلہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حیض کا خون آتا ہے، بہت زیادہ آ رہا ہے، جس کی وجہ سے میں صلاح نہیں ادا کر سکتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشکل کی حل بتائی، ان کے مسئلے کا جواب دیا اور کہا کہ اصلاً یہ جو عادت سے زیادہ جو خون آ رہا ہے یہ حیض کا طبعی خون نہیں ہے. حیض کا خون عام طور سے موٹا ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے اور یہ بلوغت کی نشانی ہے. جب ایک عورت بالغ ہو جاتی ہے تو اس کا، ایک لڑکی بالغ ہوتی ہے، حیض کا خون آنے لگا تو وہ بالغ ہو جاتی ہے. اور یہ اللہ کے جو ہے دنیا میں اللہ کی حکمت و رحمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس خون کو بنایا ہے. جب حمل ٹھہرتا ہے تو یہ خون نکلنا بند ہو جاتا ہے اور کیونکہ بچہ جو رہتا ہے پیٹ میں اسی کے ذریعے سے پھر اس کی پرورش کا اور اس کی غذا کا انتظام ہوتا ہے اور اسی لیے حمل کے دنوں میں یہ خون نہیں آتا. لیکن جب حمل نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ خون جو زیادہ ہو جاتا ہے وہ کچھ دن نکل جاتا ہے اور اسی طرح سے جو ہے اس سے متعلق شرعی احکام پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں. تو انہوں نے پوچھا تو فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جتنے دنوں حیض کی عادت ہے اپنی عادت کے مطابق ان دنوں میں صلاۃ چھوڑ دو، صلاۃ معاف ہے، ان کی قضا نہیں ہے. لیکن جب وہ دن مکمل ہو جائیں، پورے ہو جائیں، تو پھر اس کے بعد میں جو خون آتا رہے وہ اصلاً استحاضہ کا خون ہے، بیماری کا خون ہے، ایک رگ کا خون ہے جو کہ رحم کے اندر نہیں ہوتا بلکہ رحم کے سرے پر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ خون آتا رہتا ہے. تو یہ بیماری کا خون ہے اور اس کی وجہ سے ناپاکی نہیں ہوتی بلکہ یہ پاکی ہوتی ہے. یہ خون پتلا ہوتا ہے، بدبودار نہیں ہوتا. حیض کے خون کی طرح سے دونوں خون میں فرق بھی ہوتا ہے اور دونوں کے احکام بھی مختلف ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ استحاضہ کی وجہ سے صلاۃ چھوڑنا نہیں ہے بلکہ صلاۃ پڑھنا ہے. ہر صلاۃ کے وقت وضو کر کے صلاۃ ادا کیا کریں. اور حیض اور استحاضہ کے خون میں ایک اہم فرق یہ ہے کہ حیض کا خون اپنے وقت پر شروع ہوتا ہے، اپنے وقت پر بند ہو جاتا ہے، تو اس کے خاص ایام ہوتے ہیں. لیکن استحاضہ کے خون کے لیے کوئی دن نہیں ہے، وہ کبھی بھی آ سکتا ہے. تو کبھی بھی وہ آ جائے وہ استحاضہ کا خون ہوتا ہے. لیکن جس کے خاص ایام ہوتے ہیں اور اپنی خاص صفت کے ساتھ جو آئے وہ حیض کا خون ہوتا ہے. اور استحاضہ کی وجہ سے صلاۃ معاف نہیں ہے، صلاۃ حیض کے خون کی وجہ سے معاف ہے. اسی طرح سے حیض کے دنوں میں جو صلاۃ معاف ہے بعد میں اس کی قضا بھی نہیں ہے، قضا بھی معاف ہے، یعنی پوری طرح سے وہ معاف ہے. اس پر سلف اور خلف میں کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے، سوائے خوارج سے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ عورتوں سے قضا کروایا کرتے تھے، واللہ اعلم. اسی طرح سے مستحاضہ جس کو استحاضہ کا خون آئے تو اگر اس کی عادت ہے حیض کی تو حیض کے دنوں میں وہ صلاۃ سے رک جائے گی، صلاۃ چھوڑ دیا کرے گی. اور باقی دنوں میں جو حیض کے دنوں سے پہلے اور بعد کے دن ہیں ان دنوں میں اپنے آپ کو پاک شمار کرے گی. حیض کے دن مکمل ہو جانے کے بعد وہ غسل کرے گی. غسل کرنے کے بعد میں ہر صلاۃ کے وقت میں خون دھو کر کے اور اس کے بعد وضو کر کے صلاۃ ادا کرے گی. اور یہ بات یاد رہے کہ خون ناپاک ہے، جہاں لگ جائے اس کا دھونا ضروری ہے. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ مستحاضہ کے اوپر ہر صلاۃ کے وقت غسل کرنا ضروری نہیں ہے کہ ہر صلاۃ کے لیے غسل کرے. البتہ مستحب ہے اگر کوئی کسی کو استحاضہ کا خون آ رہا ہے
اور وہ 2 صلاح کو ایک کے وقت میں اکٹھا کر لیتی ہے اور اس کے لیے خصوصی غسل کرتی ہے اور پھر وضو کر کے دونوں صلاح پڑھتی ہے تو یہ اس کے حق میں مستحب ہے۔ تو بہرحال یہ چند مسائل تھے جو اس حدیث سے متعلق تھے۔ انشاءاللہ کچھ اور احادیث اس سلسلے میں آئیں گی اور پھر ان کے طہارت کے مسائل کا بیان کیا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم والحمد للہ رب العالمین۔